بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ آپ کے سوالات ہیں اور ہماری جانب سے اس کے جوابات دیے جائیں گے، جن کی دلیلیں قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے کے ساتھ ہوں گی۔ تو آئیے سوال کی طرف آتے ہیں۔ پوچھ رہے ہیں کہ ایک حدیث ہے جو حضرت انس بن مالک کی ہے، جس کو ہم نے پڑھا، اور وہ حدیث یہ ہے: من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمع لہ شملہ واتته الدنیا وہی راغمۃ ومن کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملہ ولم یأت من الدنیا الا ما قدر لہ۔ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں جو کہا گیا ہے کہ جس کی نظر، جس کا ارادہ، جس کا سب کچھ آخرت ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مالداری اس کے دل میں پیدا کر دیتے ہیں۔ یعنی بس اس کے دل کے حساب سے دنیا نہیں چاہتا ہے، آخرت ہی چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے سارے اسباب کو بھی اکٹھا کر دیتے ہیں، اور دنیا تو اس کے پاس خود سے چل کر آتی ہے۔ لیکن اس کے برخلاف جس کا سارا ارادہ اور ساری فکر تفکیر دنیا ہی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے، انہیں اس کے سامنے فقر و فاقہ کی زندگی ڈال دیتے ہیں، اور اس کے حالات بھی درست نہیں رہ جاتے ہیں، اور دنیا میں سے وہی ملتا ہے جو اس کے لیے مقدر کیا گیا ہے۔ یہ کہہ رہے کہ اس حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے، دوسری ایک حدیث آتی ہے، بلکہ اللہ کا ایک قول ہے: قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تمہارے ساتھ کچھ بھی یعنی خیر کا پہلو اور اختیار نہیں کرتا۔ کہتے ہیں کہ ہم اپنی دنیا کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں، تو اللہ کی سے دنیا کی چیزیں مانگتا ہوں، تو مجھے ڈر لگتا ہے ایسا نہ ہو کہ یہ میرے دل میں دنیا کی محبت اور دنیا کی طلب بیٹھ گئی ہے۔ تو کیا میں دنیا کی چیزیں بالکل نہیں مانگوں، اللہ پر بھروسہ کروں اور آخرت کو اپنے مد نظر رکھوں، دنیا خود سے آ جائے گی؟ تو ہم جواب میں کہیں گے، دیکھیے، جس حدیث میں جو ترمذی کی روایت ہے، جس کی دنیا من کانت الدنیا ہمہ ہو، جس کی فکر، جس کی سوچ دنیا ہو، تو اس حدیث میں یہ مراد ہے کہ جو دنیا جس کی فکر ہو، تفکیر ہو، اس کے دل و رات کے پروگرام میں ہو، تو گویا کہ آخرت کو اپنے سامنے رکھتا ہی نہیں ہے۔ یعنی حلال ہو، حرام ہو، صحیح ہو، غلط ہو، جھوٹ ہو، فریب ہو، دغا بازی ہو، ہر چیز جس سے دنیا حاصل ہو سکتی ہے وہ سب کچھ کرتا ہے۔ اسے یہ خوف نہیں کہ جھوٹ بولنے کا انجام برا ہے، اسے خوف نہیں کہ چوری کر لینے کا انجام برا ہے، یعنی اس کے انجام کے بارے میں سوچتا نہیں، اسے آخرت کی کوئی فکر نہیں، حساب و کتاب کا کچھ وہ اندازہ نہیں ہے۔ تو اس سے اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اب دنیا ہی دنیا چاہتا ہے، تو اس کے سامنے یہ ہوتا ہے، جبکہ یہ مراد نہیں، یہ حدیث میں کہا کہ یہ مراد ہے، تو پھر اس کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ ہے کہ دنیا اس کے لیے جو ہے اتنا ہی مل پائے گی جتنا مقدر ہے، اور فقر و فاقہ اس کے پیچھے پڑ جائے گا۔ لیکن اس سے یہ مراد نہیں کہ اگر اس کے مقابل دوسرا جو ہے آخرت ہی کی سوچتا، کچھ نہیں کرتا دنیا میں رہنے کے لیے، تو اس کی دنیا اس کے ساتھ گھوم گھوم کر آئے گی، اور جو کچھ ملنا اس کو مل کر ہی رہے گا۔ یہ مراد حدیث سے نہیں ہے کہ آدمی ایک چیز پر بھروسہ اس طرح سے کر لے اور دنیا میں رہے، آخرت کی سوچے، دنیا کے بارے میں سوچے ہی نہیں، یا دنیا ہی کو آخرت ہی کو سوچے، یا ایک ہی دنیا ہی سوچے، آخرت کے بارے میں بالکل سوچے نہیں۔ اس لیے کہ انسان کی زندگی دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک دنیا کی زندگی، ایک آخرت کی زندگی۔ اس کے پہلے برزخ کی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، جو دو حصوں میں بٹی ہے، جہاں انسان کو ایک جگہ پر عمل کرتا ہے، دوسری جگہ اس کا ثواب اور جزا پاتا ہے، سزا اور جزا پاتا ہے، تو پھر اسے ایک ہی جگہ سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ آدمی کو حدیث میں آیا کہ انسان کو اپنی صحت کی حالت میں اپنے اچھائی کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم صحت مند کیسے رہیں گے،
فقر و فاقہ کی زندگی ہو تو اپنی غنا کے بارے میں سوچنا، غنا کی زندگی میں ہے مالداری میں تو اس کے فقر و فاقہ کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ انسان ایک طرفہ پوری زندگی گزار دے، اس کو بیلنس رکھنا چاہیے اپنی زندگی میں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی زندگی کے اسباب کو رکھنے اور مانگنے کی حدیث میں وضاحت کی گئی ہے۔ آئیے ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ بارش جب بند ہو جاتی ہے تو اس کا اندازہ بارش نہیں ہوگی تو غلے پیدا نہیں ہوں گے، زمین میں خشکی آ جائے گی، پیڑ پودے مر جائیں گے، جانور مر جائیں گے، انسان بھی مر جائے گا۔ یہ دنیا کی زندگی کی بات ہو رہی ہے ساری کی ساری، اس لیے کہ آخرت میں تو یہ بات ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حدیث میں کہا گیا ہے کہ تم فکر کرو، صلاۃ الاستسقاء پڑھو، استسقاء کی نماز پڑھو، جس میں انسان سے کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بارش برسا دو، یہ زمین مر رہی ہے، جانور مر رہے ہیں، ہمارے روزی کے اسباب ختم ہو گئے ہیں، خشک سالی آ جاتی ہے تو بھوک مری آ جاتی ہے۔ تو یہ اس طرح سے دنیا مانگنے کے آداب بتائے گئے ہیں۔ دنیا کی چیز مانگنی چاہیے، لیکن دنیا کی چیز مانگ کر کے اس میں غلط انداز سے کام نہیں کرنا چاہیے، یہ مطلوب ہے۔ دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے انسان اچھے کام کرے، وہ مطلوب ہے۔ مالداری ہے، اچھے راستے میں خرچ کی۔ مال جیسے آپ کا دو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے۔ آپ اچھے راستے میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ان کا حق پہچانتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ کے احکام کے حساب سے آپ عمل کرتے ہیں، یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ بلکہ مال والا جو ثواب حاصل کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے جس کے پاس مال نہیں، فقر و فاقہ نہیں ہے، وہ ثواب کو نہ حاصل کر سکے، اس لیے کہ وہ کہاں سے دے گا؟ لیکن جس کے پاس مال اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اس کے لیے ثواب میں مرتب ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دعا سکھائی کہ یہ دعا کرو تمہارے لیے بہت بہتر ہے، تو لوگوں نے دعا شروع کر دی، تو وہ بتایا تھا کہ یہ مالداروں کے مال خرچ کرنے سے زیادہ مفید تمہارے لیے ہے۔ تو ان بھائیوں نے جن کے پاس مال بھی تھا خرچ کرتے تھے، تو ان کو بھی دعا کا پتہ چلا تو وہ بھی دعا کرنے لگے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ تو ہمارے وہ بھائی جن کے پاس مال ہے وہ بھی ان کو پتہ چل گیا، وہ بھی دعا کرتے ہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل جس کو چاہتا دیتا ہے، یعنی مال بھی دیا ہے تو اللہ کا یہ فضل ہے، جس کو صحیح راستے میں خرچ کر کے مزید ثواب کما سکتا ہے۔ تو حدیث میں جو آیا ہوا اور یہ کہا گیا کہ قرآن مجید میں جو کہا گیا کہ قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر دعا نہیں کرو گے تو تمہیں کچھ نہیں ملنے والا ہے، اس سے یہ نہیں کہ انسان کو اپنی دنیا کی ساری فکر دنیا ہی میں رکھنا چاہیے اور مال نہیں مانگنا چاہیے، یعنی اللہ سے آخرت نہیں مانگنا چاہیے صحیح، اور نہ یہی ہے کہ آخرت کی ٹوٹل فکر کرنا چاہیے، دنیا کی چیزوں کو نہیں مانگنا چاہیے، دعا نہیں کرنا چاہیے، ان کے لیے کرنا چاہیے۔ دنیا کے میں بتایا جیسے انسان کی زندگی دو حصوں میں بٹی ہوئی، دونوں حصوں کے لیے دعا کرنا ضروری ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو پھر وہ غلط کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کی وہ آیت بہت مشہور ہے جس کو ہم سب پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں اچھائی عطا کر، اور یہ اچھائی عام ہے، اچھائی مال کے اندر ہو، اچھائی جان کے اندر ہو، اچھائی ضروریت کے اندر ہو، اچھائی اپنی زندگی کی معیشت میں ہو، اپنی نوکری میں ہو، کمائی میں ہو، ہر چیز میں اچھائی مراد ہے۔ اسی لیے حضرت انس سے جب کسی نے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجیے تو یہ دعا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو حسنہ عطا کرو دنیا اور آخرت میں۔ تو کہا بس اتنے ہی؟ تو کہا اس میں بچا ہی کیا ہے؟ حسنہ تم کو دنیا میں اچھائی مل جائے اور آخرت مل جائے تو پھر تم کو اور کیا چاہیے؟ یہ بہت شامل اور جامع دعا ہے۔ تو انسان کو اپنی زندگی کے لیے دعا کرنا، جس کے ذریعے سے انسان دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے بھی کمائی کرتے، سمجھتا ہے کہ مال خرچ کر کے بھی آخرت کی کمائی بنتی ہے، اور اسی طرح سے بہت ساری چیزوں کے اندر نیک نیتی سے خرچ کرتا ہے، اس کا بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا درہم دینار کیا ہے؟ تو کہا جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا جائے، یعنی گویا کہ اہل و عیال پہ خرچ کرنا بھی ایک بڑی نعمت ہے اور ثواب کا کام ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں آیا کہ کفا بالمرء اثما ان یعول جس کا مفہوم یہ ہے کہ الفاظ یاد نہیں پوری طرح سے، کہ انسان کے لیے گناہ تو یہی بہت بڑا ہے کہ جس کے لیے خرچ کا ذمہ دار ہے ان کو فقیر چھوڑ کر جائے،
ان کے لیے کمانا چاہیے، ان کے لیے ان کے خرچ کا انتظام کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی انسان، ایک مرد کی ذمہ داری، ایک عورت کی ذمہ داری بھی دوسروں پر خرچ کی ہوتی ہے، اپنے بچوں پر خرچ کر سکتی ہے، اور اسے اپنے والدین پہ خرچ کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے، اپنے اوپر خرچ کرنا بھی ایک ذمہ داری ہے۔ انسان کما کر کے بخیلی کی زندگی گزار دے، کپڑے نہیں استعمال کرتا، جوتے نہیں استعمال کرتا، جبکہ اللہ کی نعمت ہے تو اس کی نعمت کا اثر ظاہر ہونا چاہیے بندے کے اوپر۔ تو حقیقتاً دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی چیزوں کو مانگنا، اس پر عمل کرنا، اس کے لیے دعا کرنا اچھی چیز ہے، یہ آخرت سے غفلت نہیں ہے۔ اور آخرت کی چیزوں کو مانگ کر کے دنیا سے غفلت اختیار کر جانا ٹوٹل، تو پھر انسان زندگی کیسے گزارے گا؟ بھوکوں مر سکتا ہے، اور لوگوں سے تعلقات ختم ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح سے اس کے اندر قسوت قلبی پیدا ہو سکتی ہے، تو غریبوں پر دے کر رحم نہیں کرے گا، دے گا نہیں تو قساوت قلبی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو ان سب چیزوں کو مینٹینس کر کے چلنا چاہیے، دنیا بھی بنائیے، آخرت بھی بنائیے، لیکن اسلام کے اصولوں پر رہ کر چلیے تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بنیں۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے والد کی اماں جو ہیں ابھی مر چکی ہیں، اور میں انہیں بہت چاہتا تھا، اور چاہتا ہوں کہ ان کے لیے میں ایسا کچھ کام کر سکوں تاکہ ان کے لیے فائدہ ہو سکے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو جواب میں ہم کہیں گے بھائی دیکھیے، آپ کے جو عزیز اقارب، آپ کے رشتہ دار جن سے آپ محبت کرتے ہیں، پہلے درجے ماں ہے، باپ ہے، دادا ہیں، دادی ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، اور بھی رشتہ دار ہوں جن سے آپ محبت کرتے ہیں اور نہیں بھی محبت کرتے ہیں، پھر بھی ان کے لیے دعا کرنا آپ کا ایک مفید کام ہے، مفید کام ہے، کرنا چاہیے۔ ان کی طرف سے صدقہ کرنا مفید کام ہے، کرنا چاہیے۔ خاص طور سے جن سے آپ نے پوچھا جن سے میں محبت کرتا تھا بہت زیادہ، ان کے ساتھ بہت ملا ہوا تھا، تو اگر آپ چاہتے کہ بھائی انہوں نے ہمارے ساتھ جو اچھا کیا، ہم کو پالا پوسا، ہماری رعایت کی، ہماری نگرانی کی، ہم کو بچایا، سیدھا راستہ دکھایا، اچھے راستے پہ چلنے کے لیے ہم کو ڈھنگ سکھایا، ہمیں اس لائق بنا دیا کہ ہم انسان بن سکیں، اچھے انسان بن سکیں، ہماری عزت و قدر ہو، ہم دنیا اور آخرت دونوں کو پہچانیں۔ انسان کے پاس احسان کیے جانے کے بہت سے راستے ہیں، اور احسان حاصل بھی ہم کرتے ہیں بہت سے راستوں سے، لیکن ہم ان کا تصور نہیں کرتے ہیں۔ تصور کرنا چاہیے کہ کس کے ذریعے سے ہمیں کیا پہنچا ہے۔ خاص طور سے اس موقع پہ بھی تصور کرنا چاہیے جب آپ سوچتے ہو کہ ہم نے فلاں کے ساتھ یہ کیا، فلاں کے ساتھ ہم نے یہ کیا، فلاں کے ساتھ ہم نے یہ کیا، بیٹے کو یہ دیا، بیٹی کو دیا، چچا کو دیا، چچی کو دیا، فلاں غریب کو دیا، کسی کے ساتھ بھی، یا ان کے ساتھ میں بہت خدمت کرتا رہا، تو کبھی یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ بھی کسی نے اچھا کیا ہے، اور ان جیسے اپنے احسانات وغیرہ اور نیکیوں کو سوچتے ہیں، دوسروں کی نیکیاں جو آپ پر احسانات ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ اب یہاں مسئلہ یہ کہ آپ ان نیکیوں کا بدلہ دینا چاہتے ہیں، جیسے انہوں نے پوچھا ہے کہ میں نے ان کی زندگی میں ان سے جو احسان پایا، میں چاہتا ہوں اس کا کچھ بدلہ اتار دوں، تو اتارنے کا راستہ یہ ہے، اب مر جانے کے بعد آپ ان کو کھانا نہیں کھلا سکتے، پانی نہیں پلا سکتے، ان کے کام نہیں آ سکتے، اس لیے کہ زندگی میں تو رہی نہیں، تو آپ کے لیے ضروری اب یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کریں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال بند ہو جاتے ہیں، صرف 3 چیزیں فائدہ پہنچاتی ہیں، ایک تو صدقہ جاریہ، دوسرا ایسا علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، تیسرا ایسے نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہو۔ تو آپ نیک اولاد میں سے ہیں، ان کے پوتے ہیں، پوتی ہیں، یا نواسا ہیں، نواسی ہیں، تو ان کے لیے بھی آپ دعا کریں تو اس کا فائدہ اس کا پہنچتا ہے۔ یہ چیزیں بند ہو جاتی ہیں، لیکن یہ چیزیں جاری رہتی ہیں سارے کام۔ تو دعا کریں، استغفار کریں، ایسے ہی ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنا کہ ہم یہ اتنا خیرات کرتے ہیں، اس کا ثواب ہم اپنی دادی کو، جیسا آپ نے بولا دادی ہماری تھی، تو ان کو اللہ تعالیٰ پہنچا دیں، تو اس کا ثواب بھی پہنچاتا ہے۔ کسی کے نام سے صدقہ و خیرات کر کے دینا، یہ بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ صدقہ و خیرات کی موجودہ شکل یہ ہے کہ آپ دے دیے، کسی نے کھا لیا، کسی بھوکے کا آپ نے پیٹ بھر دیا، کسی جگہ کوئی تکلیف دہ چیز تھی ہٹا دیا، ان کا فائدہ آپ کو پہنچتا ہے۔
تو جو صدقہ و خیرات ان کے نام سے آپ نے کیا ان کا فائدہ پہنچتا ہے. ایک صدقہ جاریہ ہے جو آپ نے ایسی کوئی چیز بنا دی کہ جب تک وہ چیز باقی رہتی ہے چلتی رہتی ہے، لوگ کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے، تو اس کا ثواب بھی جس کے نام سے ہے، جس کے لیے کیا گیا، چاہے آپ نے اپنے لیے کیا ہو، چاہے دادی کے لیے کیا ہو، باپ کے لیے کیا ہو، ماں کے لیے کیا ہو، ان کو اس کا ثواب برابر پہنچتا رہتا ہے جب تک وہ چیز جاری اور ساری رہتی ہے. مثال کے طور پر آپ نے کوئی نل لگوا دیا، تو وہ نل جب تک چلتا ہے لوگ اس سے پانی پیتے رہتے ہیں، 10 سال چلے، 20 سال چلے، تو 20 سال تک اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. 2-4 دن میں خراب ہو جائے، آپ نے پھر بنوایا نہیں، بند ہو گیا وہ کام اس کا، تو پھر وہاں سے ثواب رک جاتا ہے. تو ایسی چیز میں صدقہ جاریہ سے میری مراد یہ ہے کہ وہ ایسا کام جس کا فائدہ لوگوں کو برابر پہنچتا رہتا ہو تو اس کا نفع ہوتا ہے. اسی میں سے ایک علم بھی ہے جس کو آپ نے سکھایا، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھا جائے. اب یہ علم ضروری نہیں کہ آپ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی آیت ہی بتائیں، کوئی بھی ہنر سکھا دیں گے، کوئی فن سکھا دیں گے، نیک ارادے سے کسی کو راہ راست پہ لانے کے لیے، احسان کرنے کے لیے، اور اس کا فائدہ اس کو پہنچتا ہے، تو وہ بھی ایک علم ہے، یہ ہونا چاہیے تھا. لہذا آپ کو ان کے لیے دعا کرنا چاہیے، صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، نیک کام بھی کر کے ان کے لیے صدقہ کر سکتے ہیں، جیسے حج و عمرہ ان کے نام سے ہو کر دیں تو اس کا بھی ثواب ملتا ہے. ایسے ہی اگر انہوں نے کوئی وصیت آپ کو کی تھی، آپ اتنے قریب تھے اور کہا میرے بیٹے، میرے عزیز، میرے لیے میرے مر جانے کے بعد یہ کام تم کر دینا، یا فلاں کو اتنا دے دینا، یا فلاں راستے میں اتنا خرچ کر دینا ہمارے نام سے، تو وہ بھی آپ کو کرنا چاہیے. وصیت کو پورا کرنا چاہیے. مرنے والوں کے ساتھ ان کی زندگی، ان کا ساتھ ایک احسان یہ بھی ہے کہ انہوں نے جس چیز کی رغبت کی اور اچھی رغبت تھی اس کو پورا کر دینا چاہیے تھا. ان کے دوستوں کی، ان کی ملنے جلنے والوں کی، آپ کی دادی کی سہیلیوں کی، یا جن کو مانتی تھیں جیسے اپنی بیٹی کو یا اپنی کسی پوتی کو یا اپنے کسی اور کو، تو پھر آپ کو بھی ان کے ساتھ وہی اچھا سلوک جاری رکھنا چاہیے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں پوچھا گیا تھا کہ حدیث میں آیا ہوا ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا کہ کیا میرے والدین کے اچھے ان کی نیکیوں کا بدلہ دینے کے لیے کچھ باقی رہ گیا؟ تو آپ نے کہا ہاں کرو، ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے استغفار کرو، اور ان کے جو وعدے ہیں ان کو پورا کرو، اور ان کے دوستوں کی عزت کرو، اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یعنی ان کے جو رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ وہ قریب ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک برقرار رکھو. تو حقیقتاً یہ ساری چیزیں انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں. مرنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ بہتر تھے، آپ کے ساتھ بہتر تھا، آپ بھی ان کے لیے بہتر کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھائیوں کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو جو سوالات بھیجنے ہوں گے بھیجیے، اور اسی طرح سے ہم دعا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ جڑے رہیں، اور ہمارے جو بھائی بہن آپ کے ساتھ اس پروگرام کے پہنچانے میں مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد فرمائے اور آخرت سب کی اچھی بنائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.